ویلکم بیک. پنجاب کے جو الیکشنز ہیں ضمنی انتخابات اس حوالے سے ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ اس وقت جاری ہے. بریک پر جانے سے پہلے ہم اوور آل حلقوں کے حوالے سے جو پریڈکشنز ہے اس کا آغاز کرنے لگے تھے. جو خاص طور پہ اقرار نے ایک بات کیجیے کہ نون لیگ کی جو سائنس ہے وہ بڑی بھرپور ہوتی ہے. الیکشن والے دن ووٹر کو کس طرح لے کے آنا ہے الیکشن کے پولنگ بوتھ تک. تو چودھری صاحب جو تھے وہ اس کو کنٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے آپ کے وہی ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے جو ووٹنگ کے والے دن ووٹر کو لانے کی تیاری ہوتی ہے. پی ٹی آئی نے کر لی ہے نا یہ ساری تیاری. میں دو چیزیں عرض کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنا سارے جو بیسٹ پاسبل نقطہ نظر ہے, اسیسمنٹ ہے, انفارمیشن ہے, افواہ ہے, اطلاع میز پر رکھیں اور لوگوں کو بھی جو ہمارے شو دیکھ رہے ہیں اور ایئر وائک پر لوگ اعتبار کرتے ہیں تو ان کو کوئی انپٹ ملے, کوئی صحیح نتیجے نکالنے کی. تو میں پہلی بات تو یہ عرض کرتا ہوں کہ جو پہلی دفعہ کم از کم میری زندگی میں جو میں نے دیکھی ہے سیاسی ایکٹیویٹی, اس میں اس لیول کی یعنی ایکٹیویٹی کسی سیاسی جماعت اور لیڈر کی طرف سے سامنے آج تک نہیں آئی. درست. یعنی عمران خان سے میں یعنی کاش یہ بھی اب آپ ان کو خواہ پسند آئے, یہ کاش وہ اسی طرح چیزوں کو جس طرح یعنی یہ 2 گھنٹے وہ ڈیلی کوئی کہہ دینا. وسیم بدامی کہتے جی وہ یہ جو کاغذ ہوگا نا اس کے اوپر بھی انہوں نے 2 ووٹ جو ہے نا آپ کے ضائع کر دینے. اچھا چلو بھائی تم جا کے اس کو چیک کرو. یہ دھاندلی کا طریقہ ہے. فلاں یعنی 2 گھنٹے وہ اسی پر کر رہے. اتنی سیریس ان کو زندگی میں نہیں دیکھا. کاش وہ اپنی گورننس کو امپروو کرنے اور جو چور ڈاکو ان کے نام پر پیسے لوٹ رہے تھے ان کے گلے میں رسا ڈالنے پر اتنی توجہ دیتے تو بہت سارے پرابلم نہ پیدا ہوتے جو میں تفصیل میں نہیں جاتی. تو ایک تو یہ ہے کہ جس لیول کی عمران خان نے کمپین چلائی ہے اور جس بڑے پیمانے پر ان کو ملک سے رسپانس ملا ہے اس کا کوئی کاؤنٹر نہیں ہے. وہ مریم صاحبہ کے آپ جلسوں کو اور جو بھی حکومتی جلسہ ہوتا ہے وہ کمپیریبل نہیں ہے. ایز اینڈ وین یو آر ناٹ ایکول, یا تو وہ بھی اگر حکومت کے بغیر کر رہے ہوتے تو ان کے بھی کراؤڈز اس طرح ہوتے تو وہ بات نہیں ہے. اس میں ایک بہت سارا مینوپولیشن ہے پٹواری کی, پولیس کی. یہ دوسرا یہ ہے کہ اب سارے ملک میں انکلوڈنگ این گروپ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ہر حالت میں جیتنا ہے. جیسے خاور گمن کہہ رہے بائی آل مینز, یعنی بندے مارنے پڑے, بندے گرفتار کرنے پڑے, ان کو صوبہ بدر کرنا پڑے, ان کو کنویں میں پھینکنا پڑے. تو وہ جو رانا ثناء اللہ ڈاکٹرین ہے 14 بندے وہاں 17 جون 2014 کو اور 25 مئی والا وہی یا جو بھی ہے اس کے اوپر وہ جائیں گے اور ان گھر والا گھر کوئی نہیں, سانوں کے ڈر نہیں. یعنی ریاستی ادارے اور ایجنسیاں وہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہے. وہ کہتے جی ہونے خصمہ نقصان, اچھا ہم نے یعنی کسی کام میں نہیں آنا. تو اس وجہ سے لیکن سر جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ ایک ظاہر ایک پارٹی سٹرکچر جتنا اچھا ہو اتنا زیادہ پارٹی لا سکتی ہے. اس پر میں آ رہا ہوں. وہ اس میں کتنا ہے یعنی اس میں اب یہ ایک بڑا کوالٹیٹیو چینج آ گئی ہے, بہت بڑی, جو پہلے وہاں ہے نہیں ہے. اس وقت پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی پی ٹی آئی. عمران خان اور عوام آگے ہیں اور پارٹی پیچھے. لوگ ان کو کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں کہ جی ہمارے اتنے ووٹ ہیں, ہمارا ادھر نہیں ووٹ مل رہا, ہم کدھر جائیں, ہمارے ذمہ لگائیں ہر محلے میں گلی میں. تو ان کو یہ فیکٹر ارریلیونٹ ہو گیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کا اب آپ صبح دیکھیں اگر کوئی ملک ہے اس میں کوئی ادارے ہیں, اس میں کوئی آئین ہے, اس میں قانون ہے اور اس کے عوام اس میں میٹر کرتے ہیں, 90% پی ٹی آئی جو ہے وہ جیت جاتی ہے. ابھی جن کے اوپر آپ الزام لگاتے نہیں تھکتے رات دن, خاص طور سے ارشد شریف صاحب, تو ابھی پہلے کس پہ الزام کون لگا رہے کلیئر کر دینا ذرا. میں بات مکمل کر لوں, یہ آئی فنش مائی یا پھر پہلے الزام کا بتا دیں. کاشف صاحب نے منع کر دیا سر جی. وہ 10-15 دن پہلے ان جو ایکس وائی زیڈ جو آپ بھی بڑے خوش رہتے ہیں نام لے کے, تو ایکس وائی زیڈ سے میں نے بات کی آج, وہ جی ہر حلقہ ٹف ہے. جب 10 دن پہلے جب میں نے ان سے پوچھا, جب وہ کٹہرے میں کھڑے کیے ہوئے پی ٹی آئی نے, نو پتہ نہیں چوہدری صاحب آپ تو بزرگ ہیں لیکن یہ ہے کہ 10 حلقے تو ہیں دیہات کے, ادھر تو پی ٹی آئی میٹر نہیں کرتی. تو
تو آزادے کر لیں. جو آپ یہ سنتے ہیں نا، میں اس لیے ہنستا رہتا ہوں کہ اب آج ابھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہی صاحب نے یہ کہا ہے کہ کوئی حلقہ ایسا نہیں جس پر ہم کہہ سکیں کہ جی فلاں جیت رہا ہے. میں کہتے گھنٹے بعد دوبارہ پوچھنا. یہ حالت ہو گئی ہے. ارشد صاحب کوئی اس کا آپ جواب کوئی حلقہ ایسا نہیں جس پہ ہم جیت سکیں. نہیں وہ کہہ رہے جی، پہلے تو وہ کہا نا کہ جی 10 تو ویسے ہی کر مقابلہ ہی دو. کوئی نہیں، مقابلہ ہی کوئی نہیں. سارے ٹف ہیں، سارے ٹف ہیں. ٹف اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جیت سکتا، یعنی اب کوئی بھی جیت سکتا. بہت ٹف ہو گئے. ایک ایلیمنٹ آپ ہم ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے کسی بھی اس الیکشن سے. خاص کر 20 حلقوں میں سے 11 حلقے ایسے ہیں جہاں آزاد امیدوار جیت کر تحریک انصاف میں آئے، وہ منحرف ہوئے. اگر آپ ان حلقوں کے خالی نتائج اٹھا کے دیکھیں، ان 11 حلقوں میں سے تقریباً 7 یا 8 حلقے ایسے جہاں مسلم لیگ نون دوسرے نمبر پہ تھی. سو اگر اس کا مطلب، اور تحریک انصاف یا دوسرے یا تیسرے نمبر پہ تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نون اور تحریک انصاف کا ووٹ اکٹھا، نون کا اور ان آزاد کا اکٹھا کریں تو وہ چنک ڈبل سے زیادہ کی لیڈ بنتی ہے جس کو تحریک انصاف نے کور کرنا ہے. لیکن اس میں ایک ایکس فیکٹر ہے، میں اس کو کمپلیٹ کر لوں. ناٹ دی ایکس فیکٹر، دی ایکس فیکٹر از کہ یہ کیمپین بڑی ڈفرنٹ قسم کی کیمپین تھی. جیسے ہم نے کہا کہ حلقوں کے اپنے ڈائنامکس ایسے ہیں کہ ان منحرف اراکین کو ٹکٹ دیا گیا ہے اور مسلم لیگ نون کے بندے نے یا تحریک انصاف کا ٹکٹ لے لیا ہے یا وہ ان کے خلاف کیمپین کر رہے ہیں، یا وہ آزاد کھڑے ہو گئے اس حلقے میں جو ووٹ توڑیں گے. وہ آپ نے سنا ہوگا وہ بھابھی اور دیور آپس میں لڑ رہے ہیں الیکشن کسی نہ کسی جگہ، ماں بیٹا اس میں الیکشن. وہ ہارون بخاری باسط بخاری صاحب کے نیچے کا جو حلقہ، بہت سے حلقے ایسے ہیں جس میں اوپر ایم این اے تحریک انصاف کا بیٹھا ہوا، نیچے آزاد جیتا تھا لیکن اوپر ایم این اے اب بھی تحریک انصاف کا بیٹھا ہوا. جس طرح آپ نے رانا صاحب کی ایک ساؤنڈ سنائی تھی کہ بہت سے حلقوں میں ریزنٹمنٹ مسلم لیگ نون کی طرف سے آ رہی ہے کہ آپ نے باہر کے لوگوں کو لا کے ٹکٹ کیسے دے دیا. تو اس میں کیمپین بھی مسلم لیگ نون کے مینیج نہیں کر رہے ہیں. نیا ووٹر جو ہے نا، کئی مارجن اتنا کم ہے کہ وہ جو نئے ووٹر ملتان کی بات کریں، میں صرف ایک حلقے کی آپ کو، کل میں کسی سے بات کر رہا تھا ملتان میں، انہوں نے کہا جی ویسے تو وہ ان کا یہ خیال تھا کہ اس حلقے میں شاہ محمود صاحب کی مخالفت زیادہ ہے، ان کی ذات کی مخالفت زیادہ ہے، لیکن 30,000 نیا ووٹر ایڈ ہوا اس حلقے میں پچھلے 3.5 سال. اور 30,000 نیا ووٹر کس طرف جائے گا یہ کوئی نہیں جانتا. سرپرائز فیکٹر ہے. سو لیٹس سی کہ ہوتا کیا ایسا. سو علی رضوی صاحب کی طرف فائنلی آئی ہوپ کہ اب ہمیں ان کی آواز آ جائے گی اور ان تک ہماری آواز پہنچے گی. علی پھر وہی سوال دہراؤں گی، کتنے حلقوں میں آپ نے سروے کیا، کیا ٹرینڈ دیکھا؟ دیکھیں، میں نے لاہور کے 4 حلقوں میں جو ہے جا کے پروگرام کیا اور وہاں پر جا کر لوگوں سے میں صرف یہی پوچھتا رہا ہوں کہ آپ کا ووٹ کس کے لیے ہے اور کیوں ہے. اور آپ یقین مانیے کہ میں جو ہے اللہ کا شکر ادا کیا جب کسی نے بھی مجھے آدھے گھنٹے کے بعد جا کے کہا کہ ہمارا ووٹ جو ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوگا. لوگوں کے اندر میں نے بہت سی جو ہے چینجنگز دیکھی ہیں، اویئرنس دیکھی ہے. لوگوں کا یہاں تک کہنا تھا ماریا کہ ہم 17 تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں، اس دن کا سورج طلوع ہوتے ہی ہم انتقام لیں گے، ہم بدلہ لیں گے. جو شب خون مارا گیا ہے اس کا انتقام 17 جولائی کو ہوگا. لوگ انتظار کر لیں. خواتین یقین کیجئے کہ خود چل کر ہمارے تک آئیں. خواتین ہیزیٹیٹ کرتی ہیں، بعض دفعہ وہ یہ کہتی ہیں کہ جی ہمارا چہرہ نہ آئے، ہم نے کیمرے کے سامنے نہیں آنا. لیکن اگر میں کسی مرد حضرات سے بات کر رہا ہوں تو خواتین نے ویٹ کر کے اپنا پیغام جو ہے وہ ریکارڈ کروایا، اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا. اس وقت جس طرح کاشف بھائی بات کر رہے تھے کہ منحرف اراکین میں سے آزاد امیدوار جیتے اور جیتنے کے بعد جو ہے منحرف ہو گئے، تو میں PP 97 کے اندر موجود ہوں. یہاں کی صورتحال بھی خاصی دلچسپ ہے. یہاں پر 2018 میں جب الیکشنز ہوئے تھے تو خاصا نیک ٹو نیک مقابلہ تھا. آزاد امیدوار جیتے یہاں سے اور مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ ہارا، پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ ہار گیا. اب اس وقت جو ٹکٹ دیا گیا مسلم لیگ نون کی جانب سے وہ منحرف اراکین کو میں سے ایک کو دیا گیا ہے. آزاد علی تبسم جو کہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر تھے، انہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا. خاصے وہ برہم بھی ہوئے، ناراض بھی ہوئے. حمزہ شہباز نے انہیں جو ہے بلا کر یہ کہا کہ یہ ٹکٹ جن کو دیا گیا آپ ان کو کوارڈینیٹ کریں گے الیکشنز میں. تو صورتحال یہاں کی خاصی دلچسپ ہوگی. PP 97
جو ہے جی یہ کیسا حلقہ ہے علی؟ اور یہ یہاں بتائیے پر کیا لوگ یہاں پر یہ کیا جو کہ میں نہیں جانتی، میں نہیں گئی اس حلقے میں، یہ یہاں کی تناسب کتنا ہے نوجوانوں کا؟ کیا یہ تاجر طبقہ ہے؟ کیا یہ اس کو ہم کہیں کہ یہ پوش علاقے ہیں؟ یہ اربن سینٹرک کانسٹیچوئنسی ہے؟ یہ کیسی کانسٹیچوئنسی ہے؟ دیکھیں یہ رورل ایریا کہلاتا ہے جی ایک حساب کا، اور یہ فیصل آباد سے جو ہے ہٹ کر تھوڑا سا ایریا، یہاں پر جو ہے 2-3 ایسے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ حلقے ہیں، 2-3 ایسے لوگ ہیں، 2-3 ایسی خاندان ہیں جن کی سیاست یہاں پر جو ہے چل رہی ہے، اور اسی سیاست کو دیکھتے ہوئے یہاں پر خاصا جو ہے سینسٹیو ایریا یہ کہلایا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ماضی کے اندر بھی بہت سے ایسے واقعات ہو چکے ہیں، 51 پولنگ سٹیشنز یہاں پر جو ہے حساس قرار دے دیے گئے ہیں۔ یہاں پر میری ابھی جب میں یہاں پر آیا تھا تو خواتین مجھے ملی اس پارک میں، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم لوگ جو ہے کل صبح نکلیں گے، اچھا علی اپنے ووٹ یہ کا بتائیے استعمال گا، کریں گے، اور ووٹ کس کا ہے؟ صرف تحریک انصاف۔ یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت جو آپ بتا رہے ہیں وہ ان کا جو سازش کا بیانیہ ہے اس کی وجہ سے ہے، یا موجودہ مہنگائی اور 3 مہینے سے جب حکومت آئی ہے ظاہر ہے تیل کی قیمتیں، ادروائز جو حالات و واقعات ہیں وہ کافی مشکل ہوئے ہیں عام لوگوں کے لیے؟ دیکھیں ان دونوں چیزوں کو جو ہے نا ملا کر مکس کر کر عوام کو جو ہے پتہ لگ گیا کہ معاملات ہیں کہ ایک جانب جو ہے تھوڑا عرصہ پہلے مہنگائی مارچ کیا جاتا ہے، عوام کو یہ کہا جاتا ہے جی پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 100 روپے سے نیچے ہونی چاہیے، اگر جو ہے پیٹرول کی قیمت اتنی ہوگی تو وزیر اعظم چور ہوگا۔ عوام کو یہ بھی پتہ لگ گیا، عوام کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ حالیہ مہنگائی بم جو گرائے گئے ہیں، جو عوام کے اوپر مسلط کر دی گئی مہنگائی، اس سے بھی عوام خاصی پریشان ہے۔ اور دوسری جانب عمران خان کا بیانیہ یہ کہ حقیقی آزادی یا غلامی، تو ان تمام چیزوں کو اکٹھا کرنے کے بعد جو ایک مرکب بنتا ہے وہ صرف اور صرف یہ بنتا ہے کہ ووٹ صرف عمران خان کا، کسی کینڈیڈیٹ کو نہیں جانتے، ایک عام آدمی بھی اگر کھڑا ہو جائے تو شاید اس کو ووٹ مل جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس پلیٹ فارم ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا۔ تو یہی یہاں پر تمام چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں، یہاں کے لوگ صبح کا انتظار کر رہے ہیں کہ صبح ہو، اور دوسری جانب مسلم لیگ نون کا وہ کینڈیڈیٹ جس سے ٹکٹ نہیں دیا گیا وہ بھی ان کے ووٹ بھی ٹوٹیں گے کل صبح، کیونکہ جو ان کے ذاتی ووٹ تھے، جو ان کے حلقے کے ووٹ تھے، وہ لوگ بھی اندرون کھاتا جو ہے کل صبح تحریک انصاف کو ووٹ ڈال دیں گے۔ یہاں پر یہاں تک ہو رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوا ایسی چلی ہے کہ وہ کسی کو بھی آپ کے خیال میں یعنی پرسنالٹی جو الیکشن لڑتی ہے اس کی اہمیت ذرا سامنے ہو گئی ہے اور پارٹی، لیکن انتخابات کے چناؤ میں الیکٹیبلز کو کتنا زیادہ مد نظر رکھا گیا ہے؟ نون نے تو ظاہر ہے تقریباً انہیں سب لوگوں کو ٹکٹ دے دیا نا منحرف ہوئے، وہ تو ہو گیا 2-3 کے علاوہ، اور پی ٹی آئی نے الیکٹیبلز کو کتنا ترجیح دیے اپنے ٹکٹ دیتے ہوئے؟ دیکھیں اب اس حلقے کے اندر بات کی جائے تو وہی کینڈیڈیٹ ہے، 170 میں بھی وہی کینڈیڈیٹ ہے جو جنرل الیکشنز میں تھا۔ علی افضل شاہی 97 سے جی پہلے بھی امیدوار تھے، اور خاصا نیک ٹو نیک مقابلہ تھا، جیتنے والے اور ہارنے والوں کے درمیان صرف 7000 ووٹس کا فرق تھا۔ بالکل ٹھیک۔ آپ لوگ میں سے کوئی اگر علی اقرار سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو، ورنہ پھر ہم اچھا اقرار یہ آپ بھی بتائیے گا کہ یہاں پر یہاں پر میں آپ کو جو ہے ایک اور بات بتا کہ حکومتی مشینری کس طرح کام کر رہی ہے۔ یہاں پر جو ہے لسٹیں دے دی گئی ہیں مختلف بڑی بڑی جو شاپس ہیں ان کو، کہ یہ لوگ ووٹرز آئیں گے اور انہیں آپ نے گھر کا راشن دے دینا جس میں آٹا ہے، چینی ہے، گھی ہے۔ تو یہاں پر لسٹیں بھی دے دی گئی ہیں، 3 سے 5 ہزار روپیہ بھی دیا جا رہا ہے سرکار کی جانب سے، جو سرکاری کینڈیڈیٹ یہاں پر کھڑے ہیں جو کل صبح کنسسٹ کر رہے ہیں الیکشن کو، تو ان کی جانب سے 3 سے 5 ہزار روپیہ بھی ووٹرز کو دیا جا رہا ہے کہ صبح آپ نے ووٹ جو ہے وہ شیر پر ٹھپا لگانا ہے۔ تو یہ کچھ بھی ہو رہا ہے۔ 5 سال سے ایک پھاٹک بند تھا، اس پھاٹک کے اس جانب جو ہے ایک گاؤں تھا، اسے بھی کھلوا دیا گیا کچھ دن پہلے، صرف اس وجہ سے کہ ووٹرز جو ہیں وہ خوش ہو جائیں۔ وہ پھاٹک بند تھا 5 سال سے، اب اسے کھلوایا گیا تاکہ ووٹ جو ہے ووٹرز جو ہیں وہ خوش ہوں، ان کے جو ہے کام ہوں، اور انہیں جو ہے راغب کیا جائے کہ ووٹ آپ نے مسلم لیگ نون کو ڈالنا ہے۔ الیکشن والے دن یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں نا یہ بہت میٹر کرتے ہیں۔ گومن صاحب بریک میں ہم بات کر رہے تھے کہ الیکشن والے دن کس طرح سے تو ڈسرپٹ کرنے کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اور ڈیفلیکٹ کرنے کے طریقہ کار کیا ہوتے ہیں تاکہ اٹینشن لے لی جائے پولنگ کے پروسیس سے۔ یہ ایک دفعہ میں ایک چیز ایڈ کر دوں اس کے اندر، مجھے کسی نے میسج کیا، ویسے ہی ہمارے ایک دوست نے، ایک دفعہ ہم پروگرام کر رہے تھے آج سے 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے، کسی نے کہا یہ سائنس ہے الیکشن مینجمنٹ۔ یہ سائنس نہیں، یہ آرٹ ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ آرٹ آتا ہے کہ الیکشن مینج کیسے کرتے ہیں۔ چلیں اب آپ جواب دیں، اب آپ نے خود ہی چھیڑا ہے ٹاپک۔ آرٹ کے کوئی آرٹسٹ بھی تو ہوگا نا جو آرٹ ڈائریکٹر ہوگا کوئی جو
ہمارے یہاں دیکھیں یہ جتنے حلقے ہیں نا، خاص طور پر یہ اپر اور سینٹرل پنجاب کے اندر، اب یہ سارے آپ جتنی بھی 2018 کا ٹرن آؤٹ دیکھیں، بڑا کلوز کانٹیسٹ ہے سارے کینڈیڈیٹ. یہ صرف یہ کہہ دینا کہ جی نون لیگ ووٹ اپنے ووٹرز کو نکال سکتی ہے اور پی ٹی آئی نہیں نکال سکتی، آئی ڈونٹ تھنک سو. یہ کوئی اتنا بڑا جو کل کی الیکشن کے اندر فیکٹر نہیں ہوگا. دیکھیں وجہ کیا بن رہی ہے. وجہ یہ بن رہی ہے کہ جب یہ سال شروع ہوا جنوری فروری کے اندر، ہم ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر بیٹھ رہے تھے، بات کر رہے تھے، ان کو تو پی ٹی آئی ان کو کینڈیڈیٹ بھی نہیں ملنا، مار کھا گئے، عثمان پلس وسیم اکرم پلس یہ تو پارٹی کا بڑا غرق ہو گیا، تو بس سمجھے کہ عمران خان کی سیاست ختم ہوگی. اب ہیئر کمز 10 اپریل ووٹ آف نو کانفیڈنس، خان صاحب باہر نکلتے ہیں، اس کے بعد ساری لڑائی شروع ہو جاتی ہے. پچھلے ہفتے 10 دن سے آئی کم فرام جو اپر پنجاب سیالکوٹ سے میرا تعلق ہے، گاؤں کا رہنے والوں. تو جب آپ اس وقت جاتے تھے، ظاہر ہے لوگ گالیاں بھی نکال رہے تھے، یا خان صاحب کو ووٹ دیا تھا، عثمان بزار صاحب آ گئے، کیا کیا، کچھ اس طرح سے ہمیں کچھ چیزیں نظر نہیں آ رہی. اب جائیں پنجاب کے اندر، خاص طور پر الانگ سائڈ دا جی ٹی روڈ، لوگ ریئیکشن دیتے ہیں، لوگوں کا رد عمل آتا ہے. جو اب چیزیں نظر آ رہی ہیں، آپ پچھلے ہفتے کے دوران جو ایک سیریز آف ایونٹس ہو رہے ہیں جو اس وقت موجودہ حکومت کر رہی ہے پنجاب کے اندر، اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہاں پہ ایک لیول آف پینک کیا ہے. دیکھیں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، اس کو پتا ہوتا ہے کہ آن گراؤنڈ ہماری اس وقت اسٹرینتھ کیا ہے، پارٹی جیت رہی ہے، پارٹی ہار رہی ہے. میں نے کم از کم ایسا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں دیکھا جس کو اس چیز کا اندازہ نہ ہو. ظاہر ہے ایک پوسٹنگ ہوتی ہے کہ جی ہم ساری جیت رہے ہیں تو ہمارے مقابلے میں کوئی بھی سیاسی طور پہ تو کہنا ہے نا کہ لہٰذا اب یہ دیکھیں یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں کہ جی ان کو صوبہ بدر کر دو، کسی کو آنے نہیں دو. ابھی بھی جو ہم نے بات کی ادھر ساؤتھ کے اندر، ان کے جو لیا والی سائڈ کے اوپر ان کے جتنے بھی وہ کیمپس ہیں، وہاں پہ جو لوگوں کے پولیس کے ریڈز ہو رہے ہیں. لاہور کے اندر میرا ابھی بھی خدشہ ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، کل یہ لڑائی بڑی شدید ہوگی، کیونکہ نہیں چاہتی پاکستان مسلم لیگ نون کے کم جو ہے ان کو یہ مار پڑے. دیکھیں پاکستان کے اندر جتنی بھی بڑی تحریکیں شروع ہوئی ہیں جو کہ کسی نتیجے پر پہنچی ہیں، اس میں لاہور کا بڑا کردار ہے. چاہے وہ 53 کا مارشل لا ہو، چاہے وہ بھٹو صاحب کے اگینسٹ کمپین چلی ہو، چاہے جو بے نظیر بھٹو صاحبہ جب واپس آئی تھی، خان صاحب نے 2011 کا جلسہ کیا تھا. لائر موومنٹ لاہور کا بڑا کردار ہے. کل اگر 4 سیٹیں لاہور کی، ان میں سے اگر خان صاحب سیٹیں نکالتے ہیں، اور جو لگ رہا ہے جو ہمارے لوگ بتا رہے ہیں، اور آئی ہوپ جو ہمارے آئی وش کہ ہمارا کوئی ایسا اینکرز جو فیلڈ میں گیا ہو جو یہ بتایا کہ جی نون لیگ کسی حلقے کے اندر زیادہ ہے، کیونکہ وہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ جی ہر جگہ کے وہ لوگ پی ٹی آئی والے ہیں. تو وہاں سے اگر مار پڑتی ہے نون لیگ تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی. اور اگر الیکشن چرایا گیا، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ چرا پائیں گے، کوشش ضرور ہوگی، تو پھر وہاں پہ حالات خراب ہوں. یہ اقرار یہ بتائیں نا. جی ابھی آپ الیکشن مینجمنٹ کی سائنس اور آرٹ کی ہم بات کر رہے تھے کہ کیا سائنس ہے کیا آرٹ ہے. اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ سارے کو آپ ایسے دیکھ رہے ہیں جیسا یہ سارے کے سارے کو بچے یہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، کہ کوئی جنہوں نے کبھی الیکشن زندگی میں لڑا نہیں ہے. یہ بہت سارے نون سے ٹوٹ کے آئے ہوئے ہیں. کوئی پیپلز پارٹی کا ٹوٹ کے آیا، کس کو اس نے ٹکٹ نہیں دیا، اس نے لے لیا. کچھ نئے بھی ہیں، کوئی نئے کچھ نئے بھی. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کتنے نئے ہیں، وہ کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے جو سیٹ اپ میں رہا ہے. اور میں ایک جگہ محمود رشید کا کسی جگہ انہوں نے نون والے کو ٹکٹ نہیں دیا، انہوں نے نون والا ادھر ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ جو تھا لاسٹ میں وہ ادھر آ گیا. اور محمود صاحب 10 الیکشن میں وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں سو گئے، صبح اٹھا پتہ چلا الیکشن آ گئے، پی ٹی آئی والوں نے خود آ کر وہ سو گئے تھے نا ووٹ ڈلوا کے اپنے. تو یہ نلائکیاں بھی ہیں. یہ نہیں، اگر آپ کہیں کہ یہ سارے نلائک ہیں، آپ کی بات ٹھیک ہوگی. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایسا کچھ دیکھیں آپ نے میں صرف آپ کو کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 20 حلقوں میں سے 12-14 لوگ ایسے ہیں جو الیکشن یا اس پارٹی سے یا اس پارٹی سے لڑتے آ رہے ہیں. جو دوسرے الیکشن کی جو تحریک انصاف نے اس وقت جو اپنا مینجمنٹ کے لیے کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں، ہر حلقے کے اندر 2-3 ایم این اے 2-3 ایم پی اے دیکھ رہے ہیں کہ یہ الیکشن ہم نے ادھر وہ ادھر ڈپلائڈ ہے، وہ ادھر ڈپلائڈ ہے. نوبڈی از ٹیکنگ دس الیکشن لائٹلی. سو ہم ایک ہمیشہ اس الیکشن کسی بھی الیکشن کسی بھی آرگیومنٹ کو ہم ماضی کے اس کے اوپر نہیں کہ کیونکہ 2013 میں یہ ہوا تھا، 2018 میں پیپل لرن، پیپل موو آن. وہ نئی نئے دیکھو لوگ آتے اصل میں وہ حلقے بھی کم ہے نا، 20 حلقے ہیں، سب کا فوکس اس کے اوپر ہے. پارٹیاں ایکٹیو ہیں. میں نے جنگ کا بتایا کہ آپ کا ہوم منسٹر جنگ بیٹھا ہے مسلم لیگ کا، یا مجھے کہا گیا کہ وہ آئے ہیں جنگ میں، اور وزیر وہ وزیر ایک دن ایس ایس پی کی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور وزیر ہیں جو آگے پیچھے جا رہے ہیں. تحریک انصاف از آلسو ٹرائنگ ٹو مینیج دس الیکشن. ان کو بھی پتا ہے کہ ان کی کمزوریاں کیا، لیکن کینڈیڈیٹ دیکھیں الیکشن جو لڑتے جاتے ہیں نا، سارے تھوڑے تھوڑے عقل مند ہوتے جاتے ہیں. یو کانٹ پن کہ
وہ غلطی جو, اور یہ میں صرف ایک کی بات نہیں کر رہا, دوسرا ہر پارٹی غلطیوں سے سیکھ لیا, سیکھا ہوگا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سے کینڈیڈیٹ, جب میں بات کر رہا تھا نا حلقوں میں لوگوں کے ساتھ, کہتے ہیں جی یہ کینڈیڈیٹ فلانے ٹائم پہ اس کا کینڈیڈیٹ تھا, یہ اس کا فلانا کینڈیڈیٹ تھا, وہاں سے جنرل سیکرٹری تھا پچھلے ہمارے پاس آ گیا. دے ہیو دس بیک لاگ اور بیک گراؤنڈ ہے ان کے پاس الیکشنز لڑنے کا. سو اس ایک برش کے ساتھ ہم یہ پینٹ نہیں کر سکتے کہ کسی کو الیکشن لڑنا نہیں آتا. اور اس کا فوکس پولیٹیکل پارٹیز بڑا ایکٹیولی دیکھ رہی ہے نا اس کو, ہر حلقے کی اپنی ٹیمز بنی, things have changed and they are وہ آر او کے دفتروں میں بھی جا کے بیٹھیں گے, صحیح ہے, ایم این ایز بیٹھے ہوں گے. جس طرح آپ کو یاد ہوگا جب اس الیکشن ہوا تھا ڈسکا کا, آپ کو یاد ہے کون کون اس آر او کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا. اتنے سلائٹلی آپ کسی کو نہیں جانے دیں گے یہاں سے کہ کوئی آ کے الیکشن کس طرح ہو سکتا ہے. آپ ناٹ سیئنگ نہیں ہو سکتا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زور سارے اپنے طور پہ پورا لگانے. دوستوں نے خبر دے دی ہے کہ وہ بالکل جو ایکس فیکٹر ہے وہ کل غائب ہوگا, اور اگری کرتے ہیں زیڈ فیکٹر شاید. میں خاور نے کہا کہ جی لاہور جو ہے بہت پاکستان کی سیاست میں اہم کردار ادا کرتا ہے. میں ویری ریسپیکٹفلی ڈس ایگری کرنا چاہوں گا. پاکستان میں ایک شہر ہے جو سیاست میں ہمیشہ ڈومینیٹ کرتا ہے, فیصلے سارے وہاں پہ ہوتے ہیں اور اس کے ایفیکٹس جو ہیں پوری پاکستان کی سیاست میں آتے ہیں, اور وہ شہر ہے راولپنڈی. راولپنڈی کانسپریسی کیس, راولپنڈی سازش کیس, وہ وہاں سے شروع ہوا. محترمہ فاطمہ جناح جس کینڈیڈیٹ کے خلاف لڑ رہی تھی اس کی کانسٹیٹوئنسی راولپنڈی بھی تھی. محترمہ بے نظیر بھٹو, لیاقت علی خان اسیسینیشن راولپنڈی میں ہوئی, قاتل آج تک نہیں پکڑے گئے. اس کے بعد آپ آ جائیں, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اسیسینیشن راولپنڈی میں ہوئی, نامینیٹ بھی انہوں نے کسی کو کیا تھا, کچھ چیزیں چلی نہیں. 1985 میں جو پنیری لگائی گئی سیاسی, وہ فیصلہ بھی پنڈی میں ہوا. تو خاور گھمن صاحب جو کہہ رہے ہیں جی لاہور جاگ جائے تو فیصلے ہوتے ہیں, میرے خیال اگر پنڈی سو جائے تو ملک میں بہت فیصلے مختلف ہو سکتے. میں یہ حوالے دینا تھوڑا آگے بھی جا سکتے تھے, 85 میں جب نہیں آگے چلنا ہے تو 2013 میرا بھی تھوڑا میں یہ کر رہا تھا. لائرز موومنٹ شروع کہاں سے ہوئی؟ راولپنڈی سے, جب افتخار چودھری کو راولپنڈی بلایا گیا. دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب فیصلے تبدیل ہوئے یا راولپنڈی کی ہوا کو تبدیل کیا گیا, راولپنڈی کو انڈرمائن کر رہے ہیں, اور وہ ہوائیں لاہور سے چلی, تو وہ پھر جو راولپنڈی کا موسم لاہور سے جو ہوائیں چلتی ہیں نا وہ کنٹرول ہوتی ہیں. جو لائرز موومنٹ جب گجرانوالا پہنچی تھی تو پنڈی سے فون. جی چاہے صاحب آپ بتائیں نا, مطلب انڈرمائن کر رہے ہیں پنڈی کو خاور صاحب. نہیں, وہ لاہور کو آپ نہ کریں. یہ جب ممبر سے وہ بندے کو کھینچ کے لے گئے ہیں وزیر کو واپس, کہ جاؤ ادھر آپ یعنی اے جے کے میں رہو, اور یہ امین کی بارڈر بند کر دیا. ابھی لودھرا میں جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے اس کے گھر پر ریڈ کیا پولیس نے. ابھی یعنی تمام اس وقت جو رپورٹس آ رہی ہیں نا, وہ اکثر آ رہی ہیں کہ پولیس جو ہے وہ پکڑ دکڑ کر رہی ہے پی ٹی آئی کی لوگوں کی تھرو آؤٹ دی کنٹری پروونس. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ بدامی صاحب کہ یہ جو سارے کا سارا معاملہ اس وقت اب یہ جو ماحول بنا ہوا ملک کے اندر, یہ جو سیاسی منظرنامہ اب جو بن چکا ہوا ہے, اس کی جو ساری چیزیں اس نہج تک پہنچی ہیں, وہ سارے کردار جو ہیں, آپ کو پتا جو فلم بنتی ہے, کوئی ڈرامہ بنتا ہے, تو اس کی پورا کا پلاٹ لکھا جاتا ہے. کردار جو پیچھے بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ یہ اب ڈرامہ کیسے بنے گا, یہ مووی کیسے چلے گی, کون کیا کردار پلے کرے گا, کون ولن بنے گا, کون ہیرو بنے گا, اور آخرکار جب فلم ختم ہوگی تو سارے ہنسی خوشی رہیں گے. جو ساری کی ساری جو پلاٹنگ ہوئی تھی وہ لاہور میں ہوئی تھی, اور سارے کے سارے کردار لاہور میں ہوئے بیٹھے تھے, لاہور میں میٹنگز ہوئی, سارا کچھ. تو یہ تبدیلی کی ہوا لاہور سے ہی چلنی ہے, اور میں بڑا پر امید ہوں کل لاہور سے پھر پنڈی کو انڈرمائن کر گئے. لاہور میں جتنی پلاننگ ہوئی اس کا پنڈی کے ساتھ تعلق انہوں نے نہیں بتایا. چلے مجھے ملتان جانے کا کہا جا رہا ہے, آپ لاہور اور پنڈی میں بتائیں ذرا کہ آپ کسی ایک نئے فیصلے میں جو بھی آپ کی جنگ ہے اس کو سیٹل کر لیں. چوئی صاحب میں ملتان سے بہت دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد طاہر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے پی پی 217 سے. جی طاہر السلام علیکم. یہاں تو بڑا جس سے بھی پوچھیں وہ کہتے ہیں جی آخری وقت تک نہیں پتا کہ یہاں پہ کیا ہونے والا ہے, بڑا تگڑا مقابلہ ہے. سو آپ کیا دیکھ رہے ہیں وہاں پہ, کیا ٹرینڈ ہے؟ جی بالکل, وعلیکم السلام. اور پی پی 217 کے حوالے سے ہم عمران خان کے جلسے کا ویٹ کر رہے تھے کہ اس جلسے کے حوالے سے ہمیں کچھ آئیڈیا ہوگا, کیونکہ اس سے پہلے بھی اتنا نیک و نیک کنڈیشن تھی
کہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت تھا. ایون کہ جو اسپیشل برانچز کی رپورٹ تھیں اس میں بھی یہی کہا گیا کہ ایک دو پوائنٹ کے فرق پڑ رہے ہیں. تو ہم میڈیا پرسن ہم ایز یہ تجزیہ نگار کے طور پر جب حلقے میں گئے دیکھا تو واقعی ایسے ہے. آپ 15 سے 20 لوگوں سے بات کریں تو اس میں 8 سے 10 آپ کو سلمان نعیم کی ووٹ لگے گا. مسلم لیگ نون کا نہیں ہے ووٹ, سلمان نعیم کا یہاں پر یہ ووٹ ہے. تاہم اگر بات کریں زین قریشی اور شاہ محمود قریشی, کیونکہ اس پورے الیکشن میں ساری کمپین انہوں نے خود کی ہے, اس کی وجہ سے ایک زیادہ ہائپ بن چکی ہے اور لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو ووٹ ضرور دیں گے. اور آپ دیکھیں اگر 2018 کا جو الیکشن تھا شاہ محمود قریشی اور سلمان نعیم کے درمیان 3000 سے 3200 کے درمیانی لیڈ ہے, کوئی بڑی لیڈ نہیں ہے. اور اس سے پہلے شاہ محمود قریشی بھی ان کے ساتھ جلسوں میں جایا کرتے تھے. یہ تو لاسٹ مومنٹ پہ ٹکٹ کا اختلاف ہوا تھا اور پھر ایسی چیز سامنے آئی تو اس وقت تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی کہیں نہ کہیں سلمان نعیم کو سپورٹ کیا تھا. اب اگر دیکھیں تو کنڈیشن اس وقت کانٹے دار ہے. عمران خان کے جو جلسے تھے سراؤنڈنگ میں ہوئے, علی پور میں بہت بڑا جلسہ تھا, حالانکہ بہت بیک گراؤنڈ علاقہ ہے, اور بات کریں لودھرا کی تو وہ بہت بڑا جلسہ تھا. ڈی جی خان کا جلسہ میں وہاں تھا, وہ بھی بہت بڑا تھا. مجھے لگا کہ شاید تحریک انصاف ملتان کا جلسہ اس کی نسبت کچھ کم تھا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ مریم نواز کا جلسہ کتنا ہوگا, مگر جب اس میں کچھ فوٹیجز سامنے آئی, کیونکہ قریبی نا 7-2-3 فیکٹریاں ہیں, وہاں سے باقاعدہ ورکرز کو بلایا گیا, فوٹیجز آئیں ان لوگوں کے جلسہ کے اندر سے شارٹس باہر آئے کہ ہمیں لایا گیا ہے, فیکٹریوں سے بھیجا گیا ہے. 5 سے 6 ہزار ورکرز آئے تھے اور باقاعدہ آن فوٹیجز میں یہ بات واضح ہے کہ وہ فیکٹریوں کی دیواریں بالکل قریب تھی تو جلسے سے وہاں بھیج دیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ ان کا جلسہ بھی اچھا شو نہیں تھا. تحریک انصاف نے باقیوں کی نسبت کم کیا اور ان کا بھی نہیں تھا. اب دوبارہ جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ حلقے میں آپ کسی سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہم ووٹ سلمان نعیم کو دیں گے, مسلم لیگ نون کو نہیں دے رہے ہو. یہاں پہ جو کمپین ہے وہ ساری سلمان نعیم کی ہو رہی ہے. پنجاب کا سب سے بڑا افسر سلمان نعیم نے کیا تھا شاہ محمود قریشی صاحب کو جب ہرا دیا. اور اس میں ایک بات یہ بھی بتائیں طاہر صاحب کہ یہ ظاہر ابھی الیکشن ایسا ہے جس میں 3-4 ہزار ووٹ کا دھکا بھی کسی امیدوار کو جتوا سکتا ہے, جتوایا ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کا اگرچہ پنجاب میں ظاہر اس طرح کی ایگزسٹنس نہیں ہے, لیکن جس طریقے سے گیلانی سارے کود پڑے ہیں اور وہ سلمان نعیم کو جا کے سپورٹ کر رہے ہیں, یہ بھی ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے ان کو, کیونکہ اگر وہ اضافی اس وجہ سے 2500 ووٹ ہی پڑ جاتا ہے تو ڈفرنس بنا سکتا ہے. پہلے تو 4000 پہ جیت گئے تھے. 2 سے 3 ہزار ہی انہیں 2018 کے الیکشن میں ووٹ پڑا تھا ان کے کینڈیڈیٹ کو. تو پیپلز پارٹی کا بظاہر فیکٹر اس لیے نظر نہیں آ رہا اور مسلم لیگ نون کا بھی اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ یہ لوگ اندرونی طور پر نہیں چاہتے کہ یہ سلمان نعیم کو اپنے اوپر بٹھا لیں, اپنے ہاتھ کٹوا لیں اور نیکسٹ ٹائم سلمان نعیم بنتا رہے اور ان لوگ جو یہاں کے مقامی نون لیگ کی قیادت ہے وہ نہ بن سکے, پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ نہ بن سکے. کمپینز ہو رہی ہیں اور بہت زور و شور سے جاری ہیں. خاندان کے تمام لوگ ترین صاحب سعود کے اندر اپنا کوئی کردار پلے کرتے ہیں تو وہ کسی جگہ پہ آپ نے ان کو دیکھا, کیونکہ یہی کہا جاتا ہے کہ جو نعیم صاحب ہیں وہ ترین صاحب کے ڈائریکٹلی انہی کے انڈر کام کرتے ہیں. دیکھیں اس وقت سلمان نعیم کو ایک بڑی سپورٹ چاہیے تھی 2018 میں, تو ترین صاحب نے ان کو عمران خان تک پہنچانے کے لیے اور دیگر جو تھی وہ کی. باقی سلمان نعیم خود اٹ سیلف نے ایک نوجوان تھا تو اس کی یہ کہیں نہ کہیں لوگوں میں یہ تھا کہ یہ نوجوان ہے, ہمارے کوئی کام کرے گا, چیزیں کرے گا. اس کی وجہ سے بیک جو سپورٹ تھی وہ یہاں پر ترین صاحب نے کی. مگر اب ترین صاحب شاید اپنے حلقے میں ہی مصروف ہیں, یہاں پر ان کی سپورٹ نظر نہیں آ رہی. مسلم لیگ نون نے وہ چیز سنبھالی ہوئی ہے بظاہر طور پر اور پاکستان پیپلز پارٹی نے سنبھالی ہوئی ہے اور دیگر اتحادی جماعتیں جو ان کے ساتھ ہیں. مقابلہ اس وقت زین کا ان تمام تر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ہے اور لوگ گراؤنڈ پر بات کرتے ہیں عمران خان کو ووٹ کرنے کی اور سلمان نعیم کو ووٹ کرنے کی. شاہ محمود قریشی سے بھی لوگ ویری انٹرسٹنگ ہے. آج خاص طور پہ آج جو میں نے الیکشن کی ایک نئی ٹرم سیکھ لیا ہے یہ طاہر صاحب سے, نیکو نیک. پہلے نکو نک ہم پنجابی میں اگر آپ کو نہیں پتا وسیم آپ کو بتا دیں, لیکن اب وہ نیکو نیک اور میں کافی اس کو استعمال کرنے جا رہی ہوں کل کے ٹرانسمیشن میں. پہلے ہی میں بتا دوں میں نے کاپی رائٹ حاصل کر لیا. آکسفورڈ والے پہ شامل کر لیں. نیکو نیک مقابلہ ہے. لیکن یہ دیکھیں نا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہاں پہ پارٹی ورسز ایک شخصیت, یعنی کہ سلمان نعیم نے اپنا خود سیاسی قد وہاں پہ بڑھایا. الیکشن لڑے اس سے پہلے ان کے خاندان سے بھی کوئی نہیں لڑا, لیکن قریشی صاحب کو ہرا ہے. ان کے بارے میں سوشل ورک ہاسپٹل جو اپنا کاروباری وہ بندہ ہے, وہ پیسے ویسے اس نے کافی زیادہ وہاں پہ, ہاں وہ پیسے ویسے لگانے کے حوالے سے وہ کھلے دل کا آدمی ہے.
اور حلقے کے اندر وہ پیسے کی بنیاد پہ لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے وہ الیکشن لڑا، تو اس ٹائم بھی چودھری صاحب کے پاس کوئی خبر ہے وہ کافی پیسے لگائے ہیں حلقے کے اندر۔ اب بریک پہ ہم جانا ہے، بریک سے واپس آ کے چودھری صاحب سے تاکہ وہ ناراض نہ ہو جائیں دوبارہ، بریک سے واپس آئیں گے، پھر آئیں گے بہت سارے اور دعوے ہیں پی ایم ایل این کے، پی ٹی آئی کے، کل کے الیکشن کے حوالے سے، اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ اچھا ٹھیک جناب علی، میں پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا کوئکلی اقرار آپ سے شروع کرتے ہوئے، یہ ہم نے پی ٹی آئی اور نون کی تو بات کر لی نا بڑی ڈیٹیل سے، یہ آپ کے خیال میں جتنا آپ حلقوں میں گئے ہوں، آپ نے کیا دیکھا کہ کوئی بھی ایسا فیکٹر کتنا زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے جو خود تو نہ جیتے الیکشن لیکن کسی کو ہارنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے؟ جس طرح ہم نے دیکھا ٹی ایل پی کا یہ 4000 6000 8000 ووٹ ہلکے، تو یہ آپ کو فیکٹر کتنا امپورٹنٹ لگتا ہے یا نہیں؟ اب یہ نہیں ہے؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ ایک فیکٹر موجود تو ضرور ہے ٹی ایل پی کی شکل میں، یعنی جہاں آپ جاتے ہیں تو 50 لوگوں سے بات کر کے 4-5 لوگ آپ کو ملتے ہیں تحریک لبیک کے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ چونکہ ایک وقت وہ تھا کہ جہاں وہ مسلم لیگ نون کے ووٹ صرف کاٹتے تھے، لیکن اب چونکہ پچھلے کچھ عرصے میں جب تحریک انصاف کی حکومت رہی تو ایک ہم نے دیکھا کہ آمنے سامنے والی فیل تھی تحریک انصاف کی اور تحریک لبیک کی، تو اب الٹیمیٹلی وہ دونوں طرف کا ہی ووٹ کاٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی ایک پر اس کا خاص اثر پڑے گا تحریک لبیک کے ووٹ کا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ڈیسائیڈ کرنے والا فیکٹر نہیں ہے کسی بھی حلقے کے اندر تحریک لبیک کا۔ اچھا، ہمارے ساتھ انصر آفتاب صاحب موجود ہیں، نمائندہ ایئر وائی ہیں مظفر گڑھ سے۔ سو جو مظفر گڑھ میں اس وقت 2 حلقے ہیں جہاں پہ پی پی 272 ہے، اس کی بات کر رہے ہیں، پی پی 273 ہے، سو یہ 2 حلقے ہیں جہاں پہ اس وقت مقابلہ ہے، یہ ہمیں بتائیں گے انصر صاحب بتائیں گے ہمیں جی کہ اس وقت۔ انصر یہ بتائیے کہ اس وقت کیا الیکشن کے حوالے سے وہاں پہ فضا ہے، ماحول ہے، کیا یہ واقعی آپ کو جنرل الیکشن جیسا وہاں پہ ٹرن آؤٹ ہوتا ہوا کل دکھائی دے رہا ہے؟ اور ایکسپیکٹیشن بھی بتائیں اپنی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا کل؟ ہاں جی بالکل، یہ مظفر گڑھ کے جو 2 حلقے ہیں جس میں پی پی 272 اور پی پی 273، اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو منحرف کینڈیڈیٹ تھے ان کی وجہ سے یہاں پر الیکشن کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ڈی سیٹ ہوئے تھے، اور پی پی 272 کی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں پر جو ہے جو منحرف رکن قومی اسمبلی تھے باسط سلطان بخاری، ان کی والدہ جو ہے وہ وہاں پہ ڈی سیٹ ہوئی تھی، جو اب ان کی جو مسز ہے زہرا بطول وہ یہاں پہ الیکشن لڑ رہی ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ان کے مد مقابل جو ہے معظم خان جتوئی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ پہلے کی جو صورتحال تھی وہ کچھ اور تھی، لیکن جب عمران خان نے یہاں پر علی پور میں ایک تاریخ ساز جلسہ کیا تو اس کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر اب سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں، کمپین کرتے نظر آ رہے ہیں، اور وہ گھر گھر جا کے یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کا جو پیغام ہے وہاں پہ پہنچا رہے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب جو پی پی 273 ہے اس میں صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ یہاں پر جو رکن صوبائی اسمبلی تھے سبتین رضا، وہ ڈی سیٹ ہوئے، اور ڈی سیٹ ہونے کے بعد مسلم لیگ نون سے ان کو ٹکٹ ملا اور وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اب، جبکہ ان کے مد مقابل جو ہے وہ یاسر خان جتوئی ہیں، وہ ان کے مد مقابل ہیں۔ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں یہاں پر اب خاصی تعداد میں نظر آتے ہیں، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ کل جو الیکشن ڈے یہاں پہ ہوگا اس کے اوپر جو ہے لوگوں کا ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا، کیونکہ لوگ جو ہے اپنے گھروں سے زیادہ نکل کر اپنے جو حق رائے دہی ہے وہ استعمال کریں گے۔ دونوں حلقوں میں کس کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے اپیرنٹلی آپ کو؟ جہاں پر پلڑے کی بات کی جائے نا تو پلڑے کا ابھی قبل از وقت کہنا کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، جبکہ دونوں حلقوں میں اس ٹائم جو ہے وہ کانٹے دار مقابلہ ہے، اور اس کانٹے دار مقابلے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، جبکہ جو پی ٹی آئی کے جو یہاں پہ کارکنان ہیں وہ بھی پر امید ہیں، اور نون لیگ کے جو امیدوار اور کارکنان ہیں وہ بھی یہ پر امید ہے کہ ہم ہی جیتیں گے۔ بڑا جو ووٹ ہے نا، یہ میں ووٹ جو بڑھا ہے اس کی تعداد بڑی انٹرسٹنگ ہے، یہ نا 19,000 کے قریب جو ہے پی پی 272 میں بڑا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو مارجن سے کئی زیادہ ہے، بہت سارے نمائندوں نے خالی اس میں سے ایک بخاری فیملی کے لوگ پتہ نہیں جی بیٹا اور بیٹا والدہ بخاری صاحبہ، وہ 272 اس کا کتنا امپیکٹ آئے گا ایک دوسرے کے خلاف لڑا۔ جی جی یہ بتائیے گا انصر صاحب، ماں بیٹا آمنے سامنے وہ کیا ہے؟ اور بہو بھی ہے، بہو، ہاں جی ہاں۔ ابھی سر یہ پی پی 272 میں جو ہے وہ بہو اور جو ہے دیور جو ہے وہ مد مقابل ہیں، جس کا جو بظاہر جو فائدہ ہے وہ
پی ٹی آئی کو مل سکتا ہے کیونکہ یہ دونوں کینڈیڈیٹ ایک ہی گھر سے ہیں اور وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, جبکہ جو باسط سلطان بخاری کی جو مسز ہیں جو الیکشن لڑ رہی ہیں وہ اپنی ان کی ساس کی جگہ پہ لڑ رہی ہیں جو پہلے یہاں سے الیکٹ ہو کر پارلیمنٹ میں گئی تھی اور ڈی سیٹ ہوئی ہیں. ابھی جو ان کا دیور ہے اس نے بھی یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ وہ الیکشن میں کسی جگہ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا اور وہ بھی الیکشن لڑ رہا ہے, جس کا بظاہر جو فائدہ ہے وہ پی ٹی آئی کو جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اسٹار پلس ماحول لگ رہا ہے مجھے اس کانسٹیچوئنسی کے اندر, کیونکہ اسی طرح کے ڈراموں کی طرح ٹویسٹ اینڈ ٹرن ہے اس کے اندر. علی رضوی صاحب سے میرا خیال ہے میں ایک سوال پوچھ لے جاتے جاتے. سو علی یہ بتائیے نا کہ یہاں پہ جب آپ کے لوگوں سے بات ہوتی ہے کہ ضمنی انتخاب میں اتنے موٹیویٹڈ نہیں ہوتے لوگ یوزلی ووٹ ڈالنے کے لیے, وہ دیکھتے ہیں مال دیکھیں گے, اگر اس دن اٹھے موڈ ہوا ووٹ ڈال دیں گے. اس دفعہ آپ کو لگا ہے کہ جو ہر ووٹر ہے وہ ڈٹرمنڈ ہے کہ ہم نے ووٹ ضرور ڈالنا ہے ضمنی انتخاب؟ دیکھیں میں نے جتنے بھی حلقوں میں نے وزٹ کیا ہے, سروے کیا ہے, وہاں پر مجھے لوگوں کے اندر سے جو ایک کیفیت محسوس میں نے کی ہے وہ ہو گئی ہے کہ ضد کی کیفیت ہے. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم خود پہنچیں گے. اگر تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ ووٹرز کو لے کے جانے میں وہاں پر کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو ہم خود جو ہے حلقوں سے نکلیں گے اور پولنگ سٹیشنز تک پہنچیں گے. تو لوگوں کے اندر اگر آسان لفظوں میں کہا جائے تو اس وقت معاملہ جو ہے وہ ضد کا, انا کا اور پاکستان کی اور لوگوں کی اپنی خود مختاری کا معاملہ جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آتا ہے. اس کو اگر صحیح لفظوں میں کہا جائے تو لوگوں کے انا کا مسئلہ بن گیا ہے اس وقت. یہ کہنا ایبسولوٹلی ناٹ عمران خان کا اور لوگوں کے لیے کھڑے ہو جانا, لوگوں کا یہ کہنا کہ وہ خان کے ساتھ ہیں چاہے کتنی بھی مشینری, سرکاری مشینری جو ہے وہ اپوزٹ سائڈ پر ہو. لوگ اپنا بدلہ لیں گے اس رات کا جب خان صاحب جو ہے اکیلے ڈائری لے کر باہر نکلے تھے, ایسا لوگوں کا کہنا ہے. لوگ کل صبح کا انتظار کر رہے ہیں, 17 جولائی کا دن چڑھتے ہی لوگ پولنگ سٹیشنز کا رخ کریں گے اور ایک میلے جیسا. لیٹس سی اب کیا ہوتا ہے. اب کاشف صاحب ایک سوال یہ بتائیں آپ کے خیال میں, ابھی ایک لمحے کو نئے ووٹرز کا فیکٹر ایک لمحے کے لیے روک دیں, پی ٹی آئی کا آپ کے خیال میں یہ ہوگا کہ جناب وہ ایک چنک آف ووٹرز جو کہ ان کی بیڈ گورننس کی وجہ سے ناراض تھا, وہ اب یہ ناراضگی بھلا کے چونکہ مسئلہ امریکی سازش سے آگے اب وہ بھی ووٹ دے دے گا, یہ ہوگا؟ یا پھر یہ بھی ہوگا کہ بہت سارا ووٹر جو کہ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیتا تھا پہلے وہ بھی اب اس سب کی وجہ سے ووٹ دے گا؟ نئے ووٹر کی بات چھوڑ دیں ابھی. میں حلقوں میں گیا نہیں, میں آئی ایم ناٹ اکوپڈ ٹو آنسر. ایک اوور تجزیے کی صورت میں دیکھیں مجھے یہ لگا ہے پچھلے کچھ عرصے میں جو میں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کا ووٹر جو ناراض ہوا تھا نا وہ واپس آ گیا. یہ تو بات تھی, کور ووٹر تحریک انصاف کا اس کے ساتھ ہے. صحیح. اگر آپ بیڈ گورننس, مہنگائی کو اگر بنیاد بناتے ہیں تو مہنگائی تو زیادہ بڑھ گئی ہے نا پچھلے 2 مہینے 2.5 مہینے. لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے. تو کیا نون لیگ کا ووٹر اس کو چھوڑ گیا؟ میں نے جو روڈ شوز کی بات کر رہے تھے, بہت سے لوگوں کے روڈ شوز دیکھے ہیں. ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال میں اکثر لوگوں سے میں فون پہ وسیم کو بھی میں نے کہا یہ پوچھا کریں پچھلا ووٹ آپ نے کس کو ڈالا تھا, کہ جب آپ یہ کہتے ہیں ووٹ کس کو ڈالیں گے تحریک انصاف, ووٹ کس کو ڈالیں گے نون لیگ, تو یہ پوچھا کریں پچھلا ووٹ کس کو دیا, وہ کہتے ہیں تحریک انصاف. چینج آف ہارٹ کتنا ہے, کتنا نظر آئے گا. میں نے کراچی میں روڈ شو کی اس کی فائنڈنگ یہ تھی کہ تحریک انصاف کہہ رہے تھے لیکن وہ پہلے بھی تحریک انصاف کا ہی ووٹر تھا, ایسا بندہ نہیں ملا جو کہہ رہا تھی میں اس کو دے رہا, ایک آدھ ملا ہوگا. میں نے بہت کم, میں روڈ شوز یہ اقرار کا ہو, جامع کی بات کی آپ نے, 5 بجے لگا کے اکثر دیکھتا رہتا ہوں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اور جامع اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں ساتھ ساتھ کہ پچھلا ووٹ کس کا ہے, تو جس کو دیا ہوتا ہے اسی کا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اسی کا, مطلب 1% کے قریب بھی مجھے ایسا ووٹر نہیں ملا جس نے کہا جی پچھلا نون کو دیا تھا اب تحریک انصاف کو دوں گا, پچھلا تحریک انصاف کو دیا تھا اب نون کو دوں گا. سو کور ووٹر تو انٹیکٹ. میں اس کو بس 2 جملوں میں کمپلیٹ کرتا ہوں. کور ووٹر انٹیکٹ ہے. جو نان نیوٹرل ووٹر ہوتا ہے نا, اصل کی وہ ہوتی ہے کہ اس کو کون نکال پائے گا, وہ کس کی طرف جائے گا, وہ آخر میں کیا فیصلہ کرے گا, میں نے اس کو ووٹ ڈالنا ہے یا اس کو ووٹ ڈالنا ہے, بیسڈ آن واٹ ایور. آئی تھنک دیٹ ول بی دی ڈیسائیڈنگ فیکٹر. اور نیا ووٹ کتنا, نیا ووٹ. ہاں اب دیکھیں مسلم لیگ نون کے گھروں میں یا تحریک انصاف کے گھروں میں عموماً آئی ایم شیور نیا ووٹر اپنے بزرگوں کے ساتھ ہی چلتا ہے. نہیں میرا نہیں خیال, ایکچولی پہلی مرتبہ میں نے سپلٹ دیکھا ہے گھروں کے اندر, میں نے سپلٹ خود ویزیبلی دیکھا ہے. یہ جو ہوتی ہے نا ایک تاثر یا ایک جو بن جاتی ہے ماحول بنا ہوتا ہے. 2008 میں ایک ماحول تھا اور سب جگہ یہی ایک آبزرویشن تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن جیتنے جا رہی ہے. 2013 کے اندر یہ ایک اوور آل تھا امپریشن کہ نون لیگ جو ہے وہ جنرل الیکشن جیتنے جا رہی ہے. اور 2018 میں کے الیکشنز کے اوپر 100 طرح کے آپ تحفظات رکھیں گے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لین اوور آل ایک ماحول ہوا بنی ہوئی تھی. تو ابھی جو ہوا ہمارے جو رپورٹرز آن گراؤنڈ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ یہ بتا رہے, وہ اسی ہوا کی ہم بات کر رہے ہیں, جو امکانات نظر آ رہے ہیں, وہ ایک ماحول تو بنا ہوا ہے. اور بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں پوری دنیا کے اندر
جو میٹر جو ایٹ دا اینڈ آف ڈے کرتا ہے وہی ایک سوئنگ ووٹ ہوتا ہے جو پولنگ بوتھ کے اندر جا کے یہ فیصلہ کرتا ہے. یہ پہلے تھوڑا کہ یار ہاں میرے خیال میں خان صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں یا نواز شریف صاحب کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو مجھے یہ کرنا چاہیے, لیکن انہوں نے ابھی تک اپنا ذہن بنا لیا ہوگا نا جو اس نے جدھر ووٹ دینا. جی چوہے صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے نا؟ نہیں میں کہہ رہا تھا یہ فواد چودھری یا اسد عمر یا شہباز گل کو ذرا لائن پر لیں. پی ٹی آئی میں سے کسی کو کیا یہ پروپیگنڈے کر رہے ہیں؟ کیا پروپیگنڈے کر رہے ہیں خان کیا پروپیگنڈے کر رہے چودھری صاحب؟ عمران خان صاحب روزانہ تقریریں کر رہے ہیں, روزانہ خان صاحب تقاریر کر رہے ہیں کہ بھائی فلانے کو ملتان بھیجا, فلانے کو لاہور بھیجا, مسٹر ایکس وائی, وہ زی نہیں آنے والے میں نے سنا. نہیں اصل میں ایشو پتا کیا ایشو یہ ہے, تفصیلات لیں نا. ایشو یہ ہے کہ وہ خان صاحب نے پچھلے جو 3 درجن جلسے کیے ہیں وہ ہر جلسے کے اندر ایک لاہور میں وہ ایک بیٹھا ہوا ایکس فیکٹر, وہ ایک مسٹر ایکس وائی سم تھنگ, اور چونکہ چوہی صاحب بھی لاہور سے ہیں تو چوہی صاحب ذرا تھوڑا سا اس حوالے سے مزید جو ہے نا وہ تھارو ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے چوہی صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہاں تو مسٹر وہ ایکس فیکٹر جو ہے, مسٹر ایکس جو ہے اس کا جو ایکس فیکٹر امپیکٹ ہے وہ کل کے الیکشن کی آؤٹ کم کے اوپر کتنے سب خیر ہے, سب خیر ہے, یہ بتا دیں سب خیر. چوہی صاحب کی گل سر ایسے پروپیگنڈا کریں. ایک منٹ بدامی وہ چنگا پھٹے سے چوہی صاحب چودھری پرویز لائی نو شیروانی پہنا رہے ہو 22 تاریخ نو کہ نہیں؟ یعنی ہاؤ کین آئی سے دس وی کین ڈسک بائی ٹمارو دس ٹائم. نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ 90% جو ہے پی ٹی آئی کا, اگر پی ٹی آئی جیتی ہے دس از آن دی بیسس آف دی ویو وچ یو آر ریفرنگ ٹو. اگر سیاسی ویو عوامی سیاسی رائے عامہ کو لیا جائے تو پی ٹی آئی کا کوئی مقابلہ. میں بار بار کہہ رہا ہوں اگر آپ نے ایکس یا وائی یا پتہ نہیں کیڑے کیڑے فیکٹر رکھے ہیں ارشد صاحب سے پوچھیں ذرا تو وہ اگر کوئی وہاں انٹرپلے. میں نے تو آج چیف چیف الیکشن کمشنر جو ہے راجہ سکندر سلطان, ان کو اپلیکیشن بھیجی تھی کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ 8-10 حلقوں میں جو ریٹرننگ آفیسر ہے نا, اب باقی کام تو فیل ہو گیا, اب وہ ایک جعلی جو ہے نا رزلٹ بنا کے یعنی جو حلقے کا رزلٹ آیا نا. کاشف ایگری نہیں کر رہا تھا اس بات سے جب ہم نے بات کی. وہ یہ تو کاشف کو غلطی ہوگی, معاف کر بچے دی جان لینی ہے. چوہی صاحب وہ مطلب میں کی کر رہا ہے یار, چوہی آرو کے اینڈ پہ ہو سکتا کیسی لگ گیا یار, آرو کے اینڈ پہ ہو سکتا ہے. دیکھیں یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں زیادہ یہ کل پتہ لگے گا یہ وی آر پریمپٹنگ کانورسیشن, لیکن کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ان حالات میں دھاندلی کرنا بڑا مشکل کام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حلقہ ہے مظفر گڑھ میں ہماری 2 میں بات کر رہا تھا 3 رپورٹرز ڈپلائڈ ہیں, ایک ایم این ایز ایم پی ایس سارے کے سارے اپنے حلقوں میں نہیں ہیں, ان حلقوں میں بیٹھے ہیں کیونکہ ایک حلقے کا الیکشن ہے, وہ سارے کے سارے یہاں بیٹھ کے الیکشن مینیج کریں گے. میں نے آپ کو لودھرا کی مثال دی تھی کہ لودھرا کا جب الیکشن بائی الیکشن ہوا تھا تو آپ یہ دیکھیں کہ اس آر او کے دفتر میں کون کون بیٹھا ہوا تھا, میں تمام لیڈرشپ تقریباً سیکنڈ ٹیئر. آپ نے سنی نہیں بات, دوبارہ سن لیں. اب وہ جو ہے نا یعنی فرض کریں یہ ملتان کا ہی حلقہ 217 جی یا چیچا بتنی 202 یا لاہور 168 158 167 170 کوئی حلقہ ہے, وہ رزلٹ جو بھی ہے نا اس میں نون جیت رہا ہے یا پی ٹی آئی, وہ تو ہم نے لفافہ کھولنا ہی نہیں. آر او جو ہے اس نے ایک رزلٹ انہوں نے ایک اپنا رزلٹ بنایا ہے, انہیں دیتا ہے, انہوں نے کہا ارشد شریف with 120,000 has won and خاور گمن with 105,000. اور اس کے اگر ارشد نے کیا سمجھا ستہ خیر تسی روندے رہو, اس کے بعد روندے رہو, الیکشن ٹرائبیونل جاؤ, 6 مہینے نن جان گے. نہیں 6 مہینے کیوں, ہمایوں 4 سال کے کیس ابھی نہیں ختم ہوئے. تو 2002 میں کلاسک ایگزامپل ہے. سر دیکھیں میری یہ آبزرویشن یہ ہے کہ کل جو ہے اگر ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی گئی تو لاہور کے اندر آپ کو ایک ڈیفرنٹ لاہور نظر آئے گا اور لوگ ریئیکٹ کریں گے. میں نہیں سمجھتا. اچھا وہ اب میں نے یہ اپلیکیشن دی, آج یہ انٹرٹین ہوئی چیف الیکشن کمشنر اور کمیشن میں, اب انہوں نے اس کا جواب بھیج دیا ہے کہ کوشچن ڈز ناٹ ارائز جب تک ہم سارے امیدواروں کے انگوٹھے اور سائن نہیں لیں گے 45 کو جو فارم ہے نا جاری نہیں کریں گے. اب اللہ کرے ایسا ہی ہو. اب آ گیا ان کا لکھ کے آ گیا, اینڈ آئی بلیو راجہ سکندر سلطان. میں نے یعنی پی ٹی آئی کے پروپیگنڈے سے میں متاثر نہیں ہوتا. اچھا آپ کو نہیں, میں اپنے طور پر یہ خبر ہے کاشف عباسی کے لیے, میں دیکھ رہا ہوں کی ہو گیا سر, کاشف صاحب کے لیے خبر ہے. نہیں چوہی صاحب ہمیشہ خبر دیتے ہیں اور خبر پہ بات کرتے ہیں, سورسز چوہی صاحب کے پاس. میں نے میرے پاس ان کا لیٹر آ گیا کہ میری اسی اپلیکیشن کا کہ ہم جو ہے 45 جو ہے نا
کوئی بوگس تو چوائس اب انہوں نے کہہ دیا اور آپ نے مان لیا, یہ یہاں پہ یو سیٹسفائیڈ, آپ مطمئن. دیکھیں کل آپ کو اس وقت تک یہ بھی پتہ لگ جائے گا. دیکھیں اب جتنے کیمرے ہیں نا, پہلے یہ ہوتا تھا 2008 میں 13 میں کہ ہمارے کیمرے ٹوٹل شہر میں 20, پولنگ اسٹیشن ہے 800, 1000, 2000. یعنی آپ لاہور شہر دیکھیں کتنے کیمرے کسی چینل کے پاس ہو جائیں گے. یہ ہر فون ایک کیمرہ ہے. اب جتنے ہونی انہیں کہنا بھائی جان مجھے فارم 45 نہیں ملا, سوشل میڈیا بہت بڑا آپ پولیٹیکل فیملی سے تعلق رہا ہے, آپ کو پتا ہے کہ حلقے کے اندر جب الیکشن ہو رہا ہے تو کلوزر ٹو دا جب کنکلوڈ جو ختم ہو رہی ہے, کنکلوڈ کر رہی ہوتی ہے پولنگ, تو پتا چل جاتا ہے کون سی پارٹی آگے. پارٹی کا یہ کل آفٹرنون میں آپ کو کافی حد تک پتا چل 6-7 بجے گھر جا کے سو جاتے ہیں, اسی وجہ انہیں پتا ہوتا کی ہو رہی ہے, ان کی ہو رہی ہے بھائی بات ٹھیک ہے اس کی. آپ بائی 5 o'clock you know. مجھے ایک دفعہ ایک بڑے سینئر پیپلز پارٹی کے فارمر فیڈرل منسٹر, انہوں نے کہا کہ جب ہم میرے گھر کے حلقے میں ان کی حکومت ختم ہوئی, انہوں نے کہا میرے گھر کے حلقے میں جو میرا گھر کا پولنگ اسٹیشن کہنا اتھے انج کرتے سن شیر تے مور لا کے جائیں سن پتا سی کہ ختم ہوتی کہ گھر کے حلقے میں عموماً ایسا نہیں ہوتا. تو اگر آپ کو یہ بات جو آپ کے لوگ ہر جگہ بیٹھے ہوتے ہیں سارے کو پتا ہوتا ہے, باہر پولنگ وہ بیٹھا ہوتا ہے, جو اسٹاف بیٹھا ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا کیمپ لگا کے, جو کیمپ لگے ہوتے ہیں ادھر سے بہت سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یار زیادہ رش اس کیمپ پہ یا اس کیمپ پہ ہے, کدھر سے لوگ جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. لہٰذا مسٹر ایکس کے لیے چیلنج بہت جو ہے ٹف ہوتا جا رہا ہے, اور میں چوہے صاحب کی بات کامیاب نہیں ہوگی آپ کے ساتھ. نہیں بات ہی نہیں کر رہا. کیا بات کر رہے ہیں, ایکس فیکٹر. اچھا میں مسٹر ایکس فیکٹر, اچھا میں معافی چاہتا ہوں. یعنی وی آر مور انٹرسٹڈ ان ایکس فائلز, کیونکہ میں سمجھا کہ وہ سر ایکس فائل لوگ کوئی نہیں سوچ سکتے نہ کرو سر. چودھری صاحب تو آج پتہ نہیں خان صاحب سے مل کے آئے بہت ہی کہ جی سو کنکلوڈنگ نوٹ فلم بریک. میرا نہیں خیال ہے ملے, خان صاحب کو خالی دیکھا ہے انہوں نے دور سے بیٹھے سر ساتھ بیٹھ کے بھی نہیں مان رہے. خان صاحب نے ادھر چل کے تقریر میں کہا کہ جی میں نے, ویسے تو خان صاحب ہمیشہ ہی پر یقین ہوتے ہیں, لیکن آج ان کی باڈی لینگویج جو بدن بولی ہے, ہمارے سلمان غنی صاحب میرے فارمر کولیگ, وہ بدن بولی تو بدن بولی وہ کافی ریلیکس تھے, ایز ایف کے جو ہے نا وہ چیزیں کافی بہتر ہے. میرے خیال میں کچھ پیغامات آپ نے دیے ہیں, کچھ کنورسیشن ہوئی ہے آپ کی. میرے طرف یہ کیا بات نہیں, میں نے صرف اتنی بات کی تھی وہاں بیٹھے بیٹھے, تو میں نے کہا نہیں انہوں نے دسا اگر ریکارڈ تھے ایسے نہیں ریکارڈ تھے. اچھا جی سر کیا بتایا میں نے کہا کہ since we last met is there any improvement, so he had a big laugh and then he said we will discuss later. It means the communications are restored. I hope یہ ٹرک آپ نے تاثر لیا اس سے کہ رابطے ہو گئے. چلے جی ابھی ہم بریک لیں گے. میرا اپنا خبر یہ ہے کہ ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے, لیکن اب دونوں سائڈوں کی جو بیچ کی ہے نا وہ بات چیت کہیں نہ کہیں چل رہی ہے. جتنی بات ہوئی میں نے بتایا. چلیں بریک پہ ہم جائیں گے واپس بھی. اب جائیں گے تو ایک بلیٹن ہوگا 9 سے 10, آپ وہ دیکھیں گے. 10 بجے دوبارہ اسی پینل کے ساتھ ہم واپس لوٹیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.